مکرم معزز افضل ترین ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچ مچ میں محمد عربی کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جس کو نمونہ بنایا جا سکتا تھا۔ قرآن کریم نے خوبصورت نقشہ کھینچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا۔ نمونہ آپ حضرات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں نمونہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ مثال کے طور پر ایک انگوٹھی آپ کو بنوانی ہے، آپ سونار کے پاس جائیں گے اور اس کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے، اپنی ایک انگوٹھی دیں گے اور یوں آپ سونار سے کہیں گے کہ سیم ٹو سیم مینو بس اسی کا نقشہ کھینچ دینا ہے، یہی انگوٹھی دوسرا تراش دینا ہے۔ اگر وہ آپ کے نمونے کے مطابق دوسری انگوٹھی تیار کر دیتا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے اور گنجائش ہوگی تو آپ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی انگوٹھی کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق انہوں نے آپ کی انگوٹھی نہیں بنائی، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کو زائد رقم دینے پر تیار ہوں گے، بلکہ جو واجب رقم ہے اس کو بھی آپ روک لیں گے کہ جو میرا مقصد تھا، جیسا میں چاہتا تھا، انگوٹھی ویسی نہیں مل سکی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، اور جو لوگ بھی اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اپنے من اور مزاج کو ڈھالیں گے، اپنے اخلاق اور کردار کو ڈھالیں گے، اپنے ویوہار اور برتاؤ کو ڈالیں گے، سماجی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کے مطابق گزاریں گے، وہ اللہ کے نزدیک بڑے سے خوب ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کا اعزاز اور اکرام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ناز اور نخرے کو پورا کریں گے۔ میرے بھائی، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہاری محبت ہے، عقیدت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور تعلیمات تمہاری زندگی میں ہے، تمہارے اعمال میں ہے، اللہ تعالیٰ ان عملوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے، ہمارے اعمال بن جائیں، ہمارے رات اور دن گزرنے لگے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اخلاق، ہمارے ویوہار، ہمارے برتاؤ، ہماری بود و باش، ہماری رہن سہن، ہمارا کھان پان، ہمارا رہنا سہنا، ہماری زندگی جینا، اور اسی طریقے سے ہمارا کمانا اور خرچ کرنا وہ رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے
اور آج کا یہ جلسہ اور آج کی یہ مبارک مجلس ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی جب تک رہے گی، ہم جب تک بچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر زندگی گزاریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے بھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینی رہنما اور رہبر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنی عادت کو، ہم اپنے مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے، یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری سیرت اور پوری 63 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 63 سالہ زندگی، نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، جو اخلاق تھے، وہ قابل تقلید تھے، نمونہ اور مثال تھے۔ نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی، جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اس سے پہلے بھی آپ سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مکے جیسے ماحول میں جہاں جھوٹ گھر گھر رواج تھا، جھوٹ بولنا مٹھی میں بسا ہوا تھا، جھوٹ بولنا عادت تھی، جھوٹ بولے بغیر جس کا گزارا نہیں تھا، لیکن اس تاریخ اور جھوٹے ماحول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا اور ہمیشہ سچائی کی دعوت دی۔ لوگوں نے اس ماحول میں بھی محمد رسول اللہ کو صادق کے نام سے پکارا، صادق کے نام سے یاد کیا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، محمد جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی کامیابی کی راہ دکھلاتی ہے، جھوٹ گمراہی کی راہ دکھلاتی ہے۔ سچائی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ بربادی اور ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ نے ایک وہ واقعہ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے گئے تو ان کی ماں نے ان کے آستین میں 40 اشر کی بٹوا کی طرح سل دی تھی، پاس میں نہیں دیا تھا، جیب میں نہیں رکھا تھا، آستین میں اشرفیوں کو سل دیا تھا۔ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے جا رہے تھے، چونکہ جس راستے سے گزر ہو رہا وہ راستہ لٹیروں کا راستہ تھا، اس راستے میں چور اچکے ڈاکو ڈکیت رہا کرتے تھے اور سامانوں کو چھین لیا کرتے تھے، زبردستی اٹھا لیا کرتے تھے۔
چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس راستے سے گزر رہے ہیں تو چوروں نے ڈکیتوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر پوچھا کہ اے بابو، اے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، جو ڈاکو لٹیرے تھے وہ سب کے سب ہنسنے لگا کہ بڑے بڑے تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے تو بڑے، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے بڑوں کی تو دال نہیں کر کے میرے سامنے یہ چھوٹا سا بچہ مجھے بے وقوف بنا رہا۔ آخرکار پوچھا گیا کہ سچ بولو، تو انہوں نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری آستین میں میری ماں نے 40 اشرفیاں چھپا رکھی ہیں، سل دی ہیں، اور یہ میری ضرورت کے لیے دی ہیں۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں خدا اور اس کے رسول کی معرفت پانے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو یہ جملہ، لوگوں پہ یہ بات بہت اثر کر گئی، اور ڈاکوؤں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے تو مال چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے کہا کہ راستہ چلتے ہوئے جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میری ماں نے مجھے آخری نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اس چھوٹے سے بچے کا یہ جملہ ان ڈاکوؤں کے دل پر نشتر بن گیا، ایسا اثر کیا کہ ان ڈاکوؤں کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور ڈاکوؤں نے نہ صرف یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر کا سامان واپس کر دیا، ان کی اشرفیاں واپس کر دی، بلکہ اس وقت تک انہوں نے جتنے لوگوں کا سامان چرایا تھا، ڈاکے ڈالے تھے، ان سارے لوگوں کے سامان واپس کر دیے۔ توبہ، کلمہ پڑھا اور آئندہ ارادہ کیا، عزم کیا کہ آئندہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ نے پھر ایسا نوازا ان ڈاکوؤں کو، ایسا نوازا کہ کیسے کیسے گمراہوں کو ان ڈاکوؤں سے اللہ نے ہدایت دی۔ یہ صرف جو انقلاب آیا، یہ جو انقلاب آپ نے محسوس کیا، یہ جو ڈاکوؤں میں جو دینی بیداری آئی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو ان ڈاکوؤں کو شاید کلمہ نصیب نہ ہوتا، ان ڈاکوؤں کو شاید دین نصیب نہ ہوتا، ان ڈاکوؤں کو شاید ہدایت نہ ملتی۔ سچ بولنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے، کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ انسان کو ناکام کر دیتا ہے، ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ سے 100% بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس اجلاس کا پیغام یہ ہے، آج کے اس اجلاس کا میسیج اور دعوت یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ارادہ کریں کہ نبی کی یہ سنت ہے کہ نبی نے نبوت کے بعد تو جھوٹ بولا ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی نبی نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ نبی کی عادت ایسی عادت تھی کہ نبوت بعد میں ملی ہے، لیکن صداقت اور صادق ہونے کا لقب پہلے ملا۔ اس لیے ہم لوگ نبی کے غلام ہیں، نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشار ہیں، اس کے امتی ہیں۔ ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان خوبیوں میں سے بڑی خوبی یہ تھی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب ملا، اور دوسرا لقب، دوسرا خطاب یہ ملا ان کفار و مشرکین کی طرف سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تو لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے ہی تھے۔ نبوت بعد میں ملی ہے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے، نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ یہ امین ہیں، ان کے پاس جو سامان رکھا جائے گا، ان کے پاس جو امانت رکھی جائے گی، وہ بار بار وہ برباد نہیں ہوگی، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ محمد اس امانت کو پچائیں گے نہیں، بلکہ جس کی امانت ہوگی پائی رکھتی اور ایک ایک پیسہ محمد واپس کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے دو بڑی خوبیاں ایسی خوبیاں ہیں جو نبوت سے پہلے ہی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کرنے کی صفت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، ان بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت، برداشت کرنے کی صفت، خوبی بہت زیادہ تھی۔ ہمارے آپ کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے آپ کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ ببولے نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے آپ کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی طرح کبھی گالی نہیں بکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی دفعہ ایسی بات آئی، ایسی نوبت آئی، ایسا معاملہ آیا کہ جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا چاہیے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے والے سے بھیڑ جانا چاہیے تھا، لیکن پوری سیرت اور پوری 23 سالہ زندگی کی نبوت کے بعد کی زندگی، جو 23 سالہ زندگی ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، اس پورے 23 سالہ زندگی میں کئی موڑ ایسے آئے، کئی موقع ایسے آئے کہ جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت کے بالکل خلاف باتیں سامنے آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، اپنے اوپر قابو کیا، اور ہمیشہ گرمی کا جواب نرمی سے دیا، ہمیشہ گرمی کا جواب نرمی سے دیا، ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے دیا، ہمیشہ کانٹوں کا جواب پھول سے دیا، ہمیشہ زحمت کا جواب رحمت بن کر دیا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور عرب کی جو دھوپ ہے، الامان بالحفیظ، آدمی سر پہ تولیہ رکھتا ہے، گمچھا رکھتا ہے، چھتری لگاتا ہے، وہ سب ناکافی ہو جاتا ہے، وہ سب ناکافی ہو جاتا ہے۔ یہ چھتری تو کام ہی نہیں آتی ہے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے، دوپہر کا وقت ہے، ادھر سے ایک دشمن آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سوار ہو کے تلوار لے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور وہ دشمن کلیجہ پر چڑھا ہوا بے وجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ بتا آج تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بچائے۔ پھر آن کی آن میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر چڑھ گئے اور وہ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ بتا اب تجھے کون بچا سکتا، اب تجھے کون بچا سکتا۔ اس نے رحم کی بھیک مانگی، اس نے محمد اور محمد کے خدا کا واسطہ دیا، محمد اور محمد کے خدا کا واسطہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اوئی کا بدلہ کچو نکال لیا جاتا، اس کے سینے کو چاک کر دیا جاتا، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جاتا، اور محمد کے ہاتھ سے وہ کہاں سے بچ سکتا تھا۔ لیکن میرے بھائیو قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور اس محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برداشت کو دیکھ کر وہ شخص ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہے، اور جب سماج میں آدمی رہتا ہے تو کسی کے پاس پانچوں پچا پور نہیں ہے، آپس میں سماج میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی سے کچھ لینی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی غریب آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی موقع پر کسی سے کچھ لینے کی ضرورت پڑی۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا، غالباً زید بن اشعث غالباً نام آتا ہے، یہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا۔ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرض لیتے تھے کسی سے، کچھ پیسہ لیتے تھے کسی سے، تو یہ بتا دیتے تھے کہ میں اتنے دن میں واپس کروں گا، دن تاریخ مقرر کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ لکھ لو، تو لکھ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے قرض لیا تھا۔ ایک ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، ایک تاریخ طے ہو گئی تھی کہ فلاں تاریخ میں رسول اللہ نے جو قرض لیا ہے رسول اللہ کو واپس کرنا ہے۔ لیکن وہ یہودی عالم بڑا جانکار تھا، بڑا جانکار تھا، اس نے ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں صحابہ موجود رہا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں اس وقت بھی ہلکے لگتے تھے، سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا تھا۔ آج بھی 1400 برس بیت جانے کے بعد 1500 برس آج بھی مسجد نبوی میں ہلکے لگتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا کام مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ تو صحابہ حضور کے پاس موجود تھے اور وہ یہودی اچانک آ کر گریبان پکڑ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم نے میرا قرضہ لیا تھا واپس کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خاندان تک کو اگٹ دیا، خاندان تک کو اگٹ دیا کہ تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے کہ لوگوں کا لے لیتے تھے لیکن ٹائم سے واپس نہیں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی ہم کو کہے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت ہو سکتا ہے، آپ سے کہے آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان کو اگٹنے لگے کوئی تو ہم اور آپ سیدھے آستین چڑھا لیں گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قرض ہم نے لیا ہے، ہم سے بات کرو، ان میرے خاندان والے کو، میرے باپ دادا کو اگٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس یہودی عالم نے نہ صرف یہ کہ محمد کا گریبان پکڑ لیا صحابہ کی مجلس میں، اور صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہو جاتی تھی کہ ان کے محبوب کو، ان کے نبی کو، ان کے
ذلیل کیا جائے۔ صحابہ اس چیز کو برداشت کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان صحابہ کے سامنے وہ یہودی عالم حضور کا گریبان پکڑے ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو، ابھی واپس کرو۔ تیرا باپ دادا بھی ویسا ہی تھا کہ لے لیتا تھا، لے کے بھول جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا نبی اللہ، آپ اجازت دیجئے، آپ صرف اجازت دے دیجئے، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور اس کو سمجھا دیں گے کہ قرضہ کیسے وصولا جاتا ہے، تقاضا کیسے کیا جاتا ہے، ہم اس کو سمجھا دیں گے۔ یا نبی اللہ، آپ صرف اجازت دے دیجئے، اس کے لیے ہم کافی ہیں، ہم سمجھ لیں گے، نمٹ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تمہیں مجھے جاننا چاہیے، عمر مجھے کہنا چاہیے کہ یا نبی اللہ اس کا قرضہ واپس کر دیجیے، آپ نے اس سے لیا ہے، کسی موقع پر اس نے آپ کی ضرورت پوری کی ہے، آج یہ قرضہ مانگنے آیا ہے، آپ قرضہ دے دیجیے۔ تو یہ بات تو ہم سے کہنا چاہیے، بجائے یہ کہ تم اس کے اوپر برس رہے ہو۔ یہ تو اپنا حق مانگنے آیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ مانگنے کا انداز الگ ہے، مانگنے کا انداز الگ ہے، لیکن یہ اپنا حق مانگنے آیا ہے۔ اے عمر، سختی مت کرو، اے عمر، اس کا قرضہ وصول کر دو، اس کا قرضہ ادا کر دو، اور یاد رکھو بڑھا کر واپس کر دو، بڑھا کر واپس کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بعد نارمل ہو گئے۔ جب حضرت عمر نارمل ہو گئے اور یہ یہودی عالم نے دیکھا کہ عمر نارمل ہو گئے ہیں، تب یہودی عالم محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر اور حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کے کان میں کہا، اس یہودی عالم نے حضرت عمر کے کان میں کہا کہ اصل میں مجھے قرضہ وصولنا نہیں ہے، اصل میں مجھے قرضہ وصولنا نہیں ہے، میں تو محمد رسول اللہ کی بہت ساری خوبیوں کو اپنی مذہبی کتاب میں نے پڑھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیوں کو میں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، صرف دو خوبی ایسی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیے بغیر وہ خوبی ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی خوبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو محمد کو ٹچ کیے بغیر تم نہیں سمجھ پاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، ایک خوبی تو یہ ہے کہ محمد کے پیٹھ پر مہر لگی ہوئی ہے، محمد کے پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، جب تک محمد کو نہیں چھیڑیں گے، محمد کی چادر کو نہیں چھینیں گے، تب تک اس مہر نبوت پر نظر نہیں پڑ سکتی ہے، تب تک اس مہر نبوت پر نظر نہیں پڑ سکتی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ محمد کی کچھ مہر نبوت لگی ہوئی، اور دوسری خوبی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کتاب میں کہ آخری زمانے میں جو آخری نبی آئیں گے ان کے اندر برداشت کرنے کی چھمتا، برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوگی، وہ جلدی اپلائیں گے نہیں، وہ جذبات میں نہیں آئیں گے، وہ غصے میں ترنت نہیں آئیں گے، ان کے اندر غصہ پینے کی صلاحیت بہت ہوگی۔ اس لیے ہم نے محمد کو ٹچ کیا ہے اور محمد کی طبیعت کے خلاف ہم نے محمد کے ساتھ عمل کیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ محمد کے اندر ابال آتا ہے یا نہیں، محمد ہم سے لڑتے ہیں یا نہیں، محمد غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے خلاف میرے عمل سے محمد کے چہرے پر شکل بھی نہیں آیا، اور غصہ آنا تو دور کی بات ہے، محمد نے بہت برداشت کیا ہے، محمد کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یہ دو خوبی مجھے سمجھنا تھا، میں نے آج یہ دو خوبیاں سمجھ لی ہے۔ اے نبی اللہ، آپ اپنا دست اقدس پڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج